گاہوں میں نہیں ججتا جہاں کا کوئی بھی منظر، نظر میں ان کا روضہ ہے، نبی کا نام لیوا ہوں، یہ میرا کل اثاثہ ہے، نبی کا نام لیوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وقال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم دوستو، بزرگو، پوری دنیا اور دنیا میں بسنے والی ہر مخلوق کو بنانے والی ذات اللہ ہے۔ جب اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا ہے اور دنیا کو بنایا ہے تو دنیا کا نظام کس طرح صحیح چلے گا اور دنیا کا نظام کن چیزوں کی وجہ سے بگڑے گا وہ جانتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کمپنی، کار کی کمپنی ہو، بائک کی کمپنی ہو، جب بائک بناتی ہے، کار بناتی ہے تو اس کے اصول بھی وہی طے کرتے ہیں، اس کی گائیڈ بک دی جاتی ہے، اس گائیڈ بک کے حساب سے وہ گاڑی ہمیں چلانا پڑتا ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس گاڑی کا پیسہ میں نے دیا ہے، میری گاڑی کمائی کا پیسہ ہے، اس کے پیچھے لگا ہے، اس لیے میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا کہ مجھے بریک لگانا ہو تو بریک نہیں ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھوں گا، مجھے بھگانا ہو تو میں ایکسیلیٹر پہ نہیں بریک پہ پاؤں رکھوں گا، تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ جب دنیا میں چھوٹی چھوٹی کمپنیاں اپنی چیزیں بناتی ہے اور اس کے لیے گائیڈ لائن طے کرتی ہے تو اتنی بڑی دنیا، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو بنانے والی ذات اور دونوں میں رہنے والی مخلوقات بے شمار ہیں، ان ساری مخلوقات کا نظام اچھی طرح چلے، اس کو بنانے والی ذات نے وہ نظام طے کیا ہے کہ یہ پورا نظام کس طرح اچھا چلے گا اور کن چیزوں کی وجہ سے یہ نظام بگڑے گا۔ وہ نظام دو طرح کا ہے انسانوں کے لیے، چونکہ انسان مکلف ہے اس لیے ان کا نظام اللہ نے طے کیا ہے، اور وہ پورا نظام زندگی کا دو طرح کا ہے۔ ایک نظام کا تعلق انسان کی اپنی فیملی زندگی سے ہے، نجی زندگی سے ہے، اپنی خاندانی زندگی سے ہے، اور دوسرے نظام کا تعلق فوجداری سے ہے، کرمنل زندگی سے ہے، جس میں انسان جرم کرتا ہے۔ دونوں نظام اللہ نے دیے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے میرے دوستو کہ وہ انسان کی پوری زندگی کو گھیرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے عبادت دے کر عبادت کے احکام دے دیے، باقی زندگی کے متعلق کوئی ہمیں رہنمائی نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ زندگی کے جو شعبہ اٹھا کر دیکھو، زندگی کی جو مشغولیت اٹھا کر دیکھو، اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اس لیے اسلام نے انسانوں کو وہ نظام دیا ہے جو زندہ ہونے سے لے کر مرنے تک پورے اس کے ساتھ وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ تو وہ نظام دو طرح کا ہے، ایک نظام جن کو عائلی نظام کہتے ہیں، اپنی فیملی نظام، باپ کا تعلق بیٹے سے،
माँ का ताल्लुक औलाद से, बीवी का ताल्लुक शोहर से, शोहर का ताल्लुक बीवी से, भाई का ताल्लुक भाई से, भाई का ताल्लुक बहन से, पड़ोसी का ताल्लुक पड़ोसी से। ये जो फैमिलियाँ बनती है और एक समाज बनता है, ये समाज को किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, जिसकी वजह से अल्लाह इस दुनिया के निज़ाम को सही चलाता रहेगा। और समाज जब बिगड़ेगी, इनका निज़ाम बिगड़ेगा, तो अल्लाह दुनिया के निज़ाम को ख़राब करेगा। अल्लाह ने ये सारा हमारे लिए तय किया है। दूसरा जो ज़िंदगी का निज़ाम है वो खारजी ज़िंदगी का निज़ाम है कि अगर हम दुनिया में अमन और सुकून चाहते हैं तो उसके लिए अल्लाह ने चंद कानून बनाए हैं, उन कानून की पासदारी हमें करनी पड़ेगी। तो वो निज़ाम अल्लाह का चलता रहेगा। चोरी नहीं करना है, ज़िना नहीं करना है, किसी को किसी पर जुल्म नहीं करना है, ये कानून है। जो जुल्म करेगा उसकी सज़ा तय है, जो ज़िना करेगा उसकी सज़ा तय है, जो किसी के यहाँ चोरी करेगा उसकी सज़ा तय है, जो आदमी किसी का मर्डर करेगा उसकी सज़ा तय है। यह हकीकत है। इन दोनों निज़ाम पे जिस हुकूमत ने अमल किया, जहां हुकूमत चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, हुकूमत ने जब इन दोनों निज़ाम को अपने यहाँ चलाया, उन हुकूमतों का हाल देख लीजिए। वहाँ अल्लाह ने आसमानों से बरकतें उतारी, वहाँ अल्लाह ने ज़मीन के ख़जाने उनके लिए खोल दिए। ये निज़ाम चलता रहा। जहाँ हुकूमतों ने इन दोनों निज़ाम में खलल पैदा किया, चाहे वो आइली निज़ाम हो, चाहे वो फौजदारी निज़ाम हो, चाहे वो सिविल निज़ाम हो, चाहे वो क्रिमिनल निज़ाम हो, कोई भी निज़ाम हो, जहाँ कहीं हुकूमतों ने इनमें तगय्युर तबद्दुल किया, बदल दिया और अपना निज़ाम थोपा, तो वहाँ पर बदअमनी फैली। वहाँ पर अल्लाह की जानिब से आसमान से बरकतें तो क्या उतरती, वहाँ पर अल्लाह की जानिब से आसमान से जो नाजिल हुई है वो ख़तरनाक तकालीफ है, ख़तरनाक बीमारियां हैं, जिन बीमारियों का इलाज भी नहीं होता है। ज़मीन की बरकतें छीन ली गई। अल्लाह ने निज़ाम कुरान में बताया है। अल्लाह कुरान में फरमाते, क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं, अगर ये बस्ती वाले आमनु वत्तक़ौ, दो काम करते हैं, ईमान भी ले आते हैं और साथ साथ में ईमान के जितने तकाजे हैं, अल्लाह के जितने अहकाम हैं, चाहे वो अहकाम इंसान की अपनी खुद की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो अहकाम फौजदारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हो, वो दोनों किस्म के अहकाम पर अगर अमल करते हैं और अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, हम उनके लिए आसमानी बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। दूसरी आयत में यहूद और नसारा का तज़किरा किया और अल्लाह फरमाते हैं, अगर ये यहूद और नसारा अपनी किताबों पर कायम रहते, हमने जो किताबें इनको दी थी, तौरात और इंजील, इन किताबों के अहकाम पर अमल करते रहते, तो हम इनको उनके ऊपर से भी खिलाते, यानी आसमान से भी हम नेमतें भेजते, इनके पांव के नीचे से भी हम इनको खिलाते, हर जगह से खाते, निज़ाम दुरुस्त होता। इन्होंने अगर अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम, चाहे किसी भी ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो, अगर इन अहकाम पर अमल किया होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरफ से बरकतों का ख़जाना खोलते, चाहे वो ज़मीन की बरकतें हों, चाहे वो आसमान की बरकतें हों। लेकिन दुनिया में सबसे पहले इस्लाम के जिस निज़ाम को तोड़ा गया, वो निज़ाम फौजदारी निज़ाम है। इंसान तो अल्लाह का बनाया हुआ है, उसको क्या पता कि क्या निज़ाम बनाना है, किस निज़ाम से ज़मीन से फसाद ख़त्म होगा, किस निज़ाम से दुनिया में इंसाफ कायम होगा, उसको क्या पता? वो तो एक मखलूक है। खालिक ने एक निज़ाम दिया था, वो निज़ाम जब इंसानों ने ख़त्म किया और ये सोचा कि ये तो ओल्ड निज़ाम है, पुराना निज़ाम है, कदीम निज़ाम है, हम तो जदीद लोग हैं, हमें जिद्दत पसंद है, हम लोग नयापन को पसंद करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को पसंद करते हैं, इसलिए इस सोच की वजह से उस पुराने निज़ाम को जो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर आए थे, उस निज़ाम को जब दुनिया ने ख़त्म किया और जो कायदे अल्लाह ने बयान किए थे क्रिमिनल के, वो सारा निज़ाम ख़त्म किया, तो उसकी वजह से क्रिमिनल कम नहीं हुए,
ہندوستان کی جیل بھر رہی ہے. ایک آدمی مرڈر کرتا ہے، ایک مرتبہ جیل میں جاتا ہے، واپس آتا ہے، دوسرا مرڈر کرتا ہے، تیسرا مرڈر کرتا ہے، اس کی جرت بڑھ جاتی ہے. لیکن اسلام کا نظام کیا ہے؟ مرڈر کرنے والا ثابت ہو جائے کہ اس نے مرڈر کیا ہے تو اس کو بھی قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. جن ملکوں میں یہ قانون لاگو ہے وہاں کا رپورٹ پوچھا جائے کہ وہاں کا رپورٹ کیا ہے، پورے سال میں کتنے مرڈر ہوتے ہیں، پورے سال میں کتنی مرتبہ زنا ہوتا ہے، عورتوں کی عزت کتنی مرتبہ لوٹی جاتی ہے. ہندوستان کا حال دیکھ لیجئے. یہاں پہ بھی اس قانون کو توڑا گیا، اسلام کے نظام کو ختم کیا گیا. اس کا نتیجہ ہر جگہ پہ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. دن بدن ہر جگہ پہ بڑے بڑے شہروں میں خصوصاً عورتوں کی عزت پر حملے کیے جاتے ہیں. کیا ہے؟ اسلام کے نظام کو ختم کیا گیا، اس کی وجہ سے بدامنی پھیلے گی، نظام خراب ہوگا. اسلام کے نظام کو ختم کرنے کی وجہ سے کوئی امن پیدا نہیں ہوتا ہے، اتحاد پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا زمانہ دیکھو، جہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار ڈالتے تھے. ان کے پاس نظام نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے ہمارے لیے. ان کی زندگی نمونہ ہے، صحابہ کی زندگی نمونہ ہے. وہ جب اس دنیا میں اسلام لے کر آئے، یہ قانون پاس کیے کہ کرمنل قانون کیا ہے، گناہوں کے جرموں کے قانون کیا ہے، وہ حضور نے بیان فرمائے. تو کسی کی مجال ہے کہ کوئی چوری کرے، کسی کی مجال ہے کہ کوئی زنا کرے، کسی کی کوئی مجال ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے. قتل کرنے کی تو دور کی بات ہے، کسی کی عزت لوٹنے کی تو دور کی بات ہے. ایک صحابی، ایک عورت جا رہی ہے، صحابی ادھر سے آ رہے ہیں، ان صحابی سے صرف بوسہ، خواہش میں اس عورت کا بوسہ لے لیا گیا. اس صحابی نے فوراً متنبہ ہوئے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وہ بوسہ دینے والے صحابی حضور کے پاس پہنچتے ہیں اور فرماتے اللہ کے رسول مجھ سے غلط کام ہو گیا، مجھ سے غلط کام ہو گیا، اس کا کیا علاج ہے؟ جرم کرنے والا خود حضور کی خدمت میں پہنچتا ہے. وہ جرم کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا جرم ہے، خود پہنچتا ہے. یہ نظام ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، شکایت کرتا ہے کہ میری عائلی زندگی میں، فیملی زندگی میں پرابلم ہے، تکلیف ہے. اللہ نے دو نظام دیا ہے نا، ایک فیملی زندگی کا نظام، سماج کا نظام. اس نے کہا میری نجی زندگی میں، اپنی شخصی زندگی میں، خاص زندگی میں پرابلم، تکلیف ہے. کیا پرابلم ہے؟ کہا فاقہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک نے یہ شکایت کی. عدی بن حاتم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آدمی آئے. دوسرا آدمی آیا، دوسرے آدمی نے فوجداری زندگی کی تکلیف کی شکایت کی کہ کرمنل کرنے والے، گناہ کرنے والے، جرم کرنے والے، ظلم کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ ہم جب سفر سے یہاں پہنچتے ہیں تو راستے میں ہم کو لوٹ لیا جاتا ہے، ڈاکو ہے، کرمنل کرنے والے لوگ موجود ہیں. یعنی میرے فوجداری زندگی میں مجھے تکلیف ہے. ایک اپنی نجی زندگی کی تکلیف کی شکایت کرتا ہے، دوسرا فوجداری زندگی کی تکلیف کی شکایت کرتا ہے. دونوں قسم کے لوگ حضور کی خدمت میں ایک ہی وقت میں تشریف لا گئے ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین باتیں ارشاد فرمائی یہ دونوں شکایتیں سن کر کہ جن دونوں شکایتوں سے آج یہ امت پریشان ہے، یہ دونوں شکایتیں ختم ہو جائے گی. فرمایا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عدی لئن طالت بک حیات، اگر تجھے اللہ نے زندگی لمبی زندگی دی تو تو دیکھے گا کہ ہیرا نامی جگہ سے، ہیرا عراق میں ایک جگہ ہے، عراق عجم ملک ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ عرب ملک میں ہے. ہیرا نامی جگہ سے ایک عورت دلہن بن کر، سج کر، زعینہ کہتے ہیں دلہن کو جو سجی ہوئی عورت ہو، یعنی زیورات، سونے چاندی کے زیورات، قیمتی زیورات سے لد کر، سج کر، اکیلی ایک عورت مقام ہیرا سے چل کر مکہ مکرمہ آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، لیکن اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہوگا. ڈاکو نہیں ہوں گے، چور لٹیرے نہیں ہوں گے، امن اتنا عام ہوگا کیونکہ اسلام کا جو نظام ہے
فوجداری نظام وہ قائم ہو جائے گا، اور قائم ہونے کی وجہ سے امن و امان ہوگا، وہاں لوٹ مار نہیں ہوگی، چوری ڈکیتی نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ حضور نے ارشاد فرمائی، ایک عورت اپنی عزت کی حفاظت کر سکے گی، ایک عورت اپنی مال کی حفاظت کر سکے گی، اس پر، اس کی عزت پر کوئی کیچڑ اچھالنے والا آدمی نہیں ہوگا، اس کے مال کو لوٹنے والا کوئی آدمی، کوئی ڈاکو نہیں ہوگا۔ ایسا امن والا نظام اللہ قائم کرے گا۔ اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھے گا۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بات جس کا تعلق فوجداری امن سے تھا، فوجداری قانون سے تھا، حضور کی یہ پہلی بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک عورت تنہا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے عراق سے آ رہی ہے، لدی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، بے خوف و خطر اتنا لمبا سفر وہ طے کر رہی ہے، لیکن اس کی عزت پر بھی کوئی آنچ نہیں ہے اور اس کے مال پر بھی کوئی آنچ نہیں ہے۔ دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی تھی، زمین کے برکات، جب اس طرح کے فوجی قوانین، فوجداری قوانین جو اسلام نے طے کیے ہیں، وہ اگر انسان اپنی حکومت میں چلاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسری کیا برکت ہے؟ فرمایا حضور نے، اے عدی اگر تجھے لمبی زندگی اللہ نے دی تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ تو کسرا جو فارس ایران کا بادشاہ ہے، کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھ میں آئیں گے۔ عدی بن حاتم سوچنے لگے، اللہ کے رسول، کسرا بن ہرمز، کسرا کا خزانہ؟ حضور نے فرمایا ہاں، اسی کا خزانہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، تم خود اس کو پتہ کرو گے۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات 100% سچی نکلی، اپنے ہاتھ سے میں نے کسرا بن ہرمز کا خزانہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے ہاتھ میں وہ آیا، اللہ نے وہ مقام ہمیں دیا، لوٹ کر نہیں، اللہ نے دیا وہ مقام، پاؤں میں پڑا وہ خزانہ۔ امن ہے، امن، فوجداری جب اسلام کا نظام چلتا ہے تو اس کی برکت سے امن آتا ہے، اس کی وجہ سے خوف نہیں آتا، ڈر نہیں آتا، بے امنی ختم ہوتی ہے اور امن پھیلتا ہے، اطمینان سے لوگ زندگی گزارتے ہیں، سکون اور اطمینان سے، کسی عورت کو اپنی عزت پہ خطرہ نہیں، کسی مالدار کو اپنے مال پہ خطرہ نہیں، کسی کو اپنی زمین پہ قبضہ کرنے، ناجائز قبضہ کرنے کا خطرہ نہیں، کسی چیز کا خدشہ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ قانون اسلام نے ایسے بنائے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ جب دنیا نے یہ قانون ختم کیے تو دیکھو کون سا ایسا ملک دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کرمنل نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں جرم نہیں ہوتا ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جو دعویٰ کرے؟ وہی ملک دعویٰ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے جنہوں نے اس نظام کو باقی رکھا ہے۔ یہ پرانا ہے لیکن all is gold، جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی وہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کو دیا ہوا نظام ہے اور آسمان سے آیا ہوا نظام ہے۔ انسان کتنا ہی ذہین بن جائے لیکن اس کے باوجود وہ نظام نہیں بنا سکتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ عدی بن حاتم کو تیسری چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی تھی، اے عدی سنو، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نکالیں گے لیکن قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، یعنی سامنے کوئی غریب نہیں رہے گا جو اس سونے چاندی کی زکوٰۃ کو قبول کرے۔ یعنی اتنے سکون، اطمینان کی زندگی، نعمت والی زندگی اللہ انسانوں کو دے گا کہ اس زمانے میں سامنے زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی آدمی نہیں رہے گا۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں اگر مجھے میری زندگی لمبی ہوئی تو میں یہ بھی دیکھوں گا، ان کی زندگی میں یہ حالات پیدا نہیں ہوئے، یعنی اللہ برکتیں دے گا، آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں، ہر جگہ کے خزانے جب اللہ کھول دے گا، اس لیے کہ نظام اسلامی نظام ہے۔ تو دونوں قسم کے صحابی شکایت کر رہے تھے، ایک اپنی فیملی کی زندگی اور دوسرے نمبر پر فوجداری زندگی کی تکلیف۔ دونوں کی شکایتوں کا حل یہی ہے کہ اسلام نے جو دو نظام بنائے ہیں، ایک سماجی زندگی کا نظام اور دوسرے نمبر پر فوجداری نظام، یہ دونوں دنیا میں قائم ہوں گے تو اس کے ذریعے سے امن پھیلے گا۔ ایک کو توڑ کر دنیا نے دیکھ لیا، فوجداری نظام کو ختم کر کے دنیا نے دیکھ لیا کہ جرم بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آج اگر ہماری حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ آئلی نظام کو بھی ختم کیا جائے،
फैमिली निज़ाम को भी ख़त्म किया जाए, समाजी ज़िंदगी का इस्लामी निज़ाम भी ख़त्म किया जाए। और वो ये सोच रही है कि इसको ख़त्म करने के बाद आपस में सब लोग एक हो जाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, सबका तरीक़ा एक हो जाएगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी सोच, खतरनाक सोच है। इसके पीछे तो क्या वजह है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बहरहाल जैसे वो इस्लाम का निज़ाम उन्होंने ख़त्म किया, उसकी वजह से बदअमनियाँ फैलती जा रही है और अल्लाह की जानिब से सजाएं उतर रही है। ऐसे ही मेरे दोस्तों, अगर ये हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म समान, एक सरखा। सिविल मैंने बताया इंसान की दो किस्म की जिंदगी है, एक उसकी फैमिली जिंदगी, समाज के साथ मिलजुल कर रहता है, आपस के ताल्लुकात बनते हैं, टूटते हैं, ये जिंदगी उसको सिविल कहते हैं। और दूसरी जिंदगी का ताल्लुक फौजदारी जिंदगी से है, जिसमें इंसान अगर कानून पे नहीं चलता है तो उसको क्रिमिनल करता है, जुर्म करता है। ये दोनों निज़ाम अल्लाह ने दिए। तो पहले निज़ाम को तोड़कर दुनिया ने देख लिया है कि कितनी बर्बादी दुनिया में आ गई है। ये दूसरे निज़ाम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म का मतलब समान, सिविल का मतलब नागरिकता, कोड यानी लॉ, कानून। गोया सारे इंसान एक सरखे कानून के अंदर में रहे। हमारी फैमिली जो जिंदगी है उसमें अल्लाह ने जो कानून बयान किए हैं, उसके लिए जो कानून बनाए हैं, उन कानून को ख़त्म कर दिया जाए। और इसमें ख़ास तौर पर विरासत का कानून है, तलाक का कानून है, निकाह का कानून है, ज़मीन जायदाद का कानून है, ये सब कानून आएंगे इसमें। निकाह का कानून भी आएगा, तलाक का कानून भी आएगा। मर्द को हक मिलता है तलाक का, वो छीन लिया जाएगा। विरासत में जैसे मर्द को दुगना हिस्सा मिलता है, औरत को एक हिस्सा मिलता है, यह खत्म कर दिया जाएगा। समान, सब एक हो जाएगा। यह खत्म करके वो कौन सा कानून लाएंगे? अपना कानून लाएंगे, दुनिया का बनाया हुआ कानून लाएंगे, हिंदुत्व का बनाया हुआ कानून लाएंगे। इसलिए सोच खतरनाक है। इसकी वजह से कोई अमन नहीं फैलेगा, इसकी वजह से कोई सुकून नहीं फैलेगा, इसकी वजह से इंसाफ कायम नहीं होगा, इसकी वजह से खराबियां पैदा होगी। अल्लाह हर चीज की तबीयत जानता है, मर्द की तबीयत क्या है, औरत की तबीयत क्या है, अल्लाह सब जानता है। इसके हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द के लिए कुछ कानून बनाए हैं, कुछ कानून औरतों के लिए बनाए हैं। भाई भाई का रिश्ता है, ये रिश्ता बनाने से नहीं बनता है, ये अल्लाह का बनाया हुआ है। बहन बहन का रिश्ता है, ये अल्लाह का बनाया हुआ है। कोई अपनी जानिब से किसी को भाई नहीं बना सकता है, कोई अपनी जानिब से किसी को बहन नहीं बना सकता है। अल्लाह का बनाया हुआ रिश्ता है, वो तोड़ने से भी नहीं टूटता है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक धारा। सब नागरिक की जो अपनी निजी जिंदगी है वो सब सरखी कर दी जाएगी, सबको एक लेवल में चलना होगा। इसलिए इनके सामने सबसे पहले तो इस्लाम है। इसके अलावा दूसरे जो लोग हैं जो अक़लियतों में हैं, वो अक़लियत वाले लोग भी इसके अंदर में अपना नुकसान खुद उठाएंगे। इनको पता चलेगा कि इसका क्या नुकसान है। इसलिए पहला जब निज़ाम टूटा था उस वक्त जिस तरह मुखालफतें हुई थी, उससे ज़्यादा यहाँ निज़ाम मुखालफत करने की ज़रूरत है। हमारे उलमा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बनाया है वो इसी वजह से बनाया है कि मुसलमान का पर्सनल लॉ, मुसलमान की पर्सनल अपनी आइली फैमिली ज़िंदगी के जो कवानीन हैं वो इस्लाम ने जैसे बयान किए हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान को हक है कि वो अपने मजहब के दायरे में रहकर मजहब के कानून के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। कोई इसमें तब्दीली नहीं कर सकता है। ये हिंदुस्तान का भी दस्तूर है, उसको हक है, लेकिन इस दस्तूर को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी ये दस्तूर चेंज किया जाएगा, उसके बाद फिर हर एक के लिए लाजिम कर दिया जाएगा कि हर एक का मजहब भी एक होना चाहिए। नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा लागू कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कदम उठाओ समझ समझ कर कदम उठाओ, बेदार हो जाओ, अपनी ख्वाहिशात में मत रहो।
ہماری جانب سے کمزوریاں پائی جاتی ہے، اس لیے یہ ساری تکالیف آتی ہے۔ اگر ہم لوگ اللہ کے احکام پر ڈٹے رہے، اگر ہم لوگ بیجا اپنی عورتوں کو طلاق نہ دیں، اگر ہم لوگ اپنی عورتوں پر بیجا ظلم نہ کریں، اگر ہم لوگ اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑیں، اگر ہم لوگ اپنے بھائی بہنوں سب کے حقوق ادا کرتے رہیں، تو میرے دوستو پھر اللہ کا نظام بھی اتنا اچھا چلتا ہے۔ یہ ساری تکالیف جو آ رہی ہے، اس کی مین بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے تو وہ میں ہوں اور ہم ہیں۔ ہم ہی خود چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ جتنے کیسز داخل ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ میں ہو، وہ کیسز مسلمانوں نے زیادہ داخل کیے ہیں۔ مسلمان عورتوں نے داخل کیے ہیں کہ مرد سے طلاق کا حق چھین لیا جائے، مسلمان عورت نے داخل کیا ہے کہ 3 طلاق کا حکم ختم کر دیا جائے، کوئی دوسری عورت نے نہیں، ہم نے کیا ہے، ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت مشورے سے جو بات طے ہوئی ہے، علماء کا جو مشورہ ہوا ہے، اس مشورے سے یہ بات طے ہوئی ہے کہ ابھی اس وقت حکومت کی جانب سے لا کمیٹی جو بیٹھی ہوئی ہے، جن کو فیصلہ کرنا ہے یونیفارم سول کوڈ لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے، اس کے فیصلے کا حق جس کمیٹی کو دیا گیا ہے، اس کے سامنے پبلک ہر ایک آدمی اپنی جانب سے اس کی مخالفت کرے، اور اس کی مخالفت کا طریقہ آن لائن ہے، آن لائن QR کوڈ سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک لنک ہے جس میں بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی جو پڑھے لکھے ہیں وہ اس کا طریقہ جانتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ای میل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کم سے کم اپنی جانب سے اتنی کوشش کرے۔ جب روس نے مسلمانوں پر رشیا میں ظلم کیا تھا پہلے، اور سارے قوانین ختم کیے تھے، اس وقت میرے دوستو وہاں کے مسلمان تہ خانے بنا بنا کر وہاں قرآن کو سکھاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے کوشش اپنی جانب سے کی، اللہ نے ان چھوٹی موٹی کوششوں کی برکت سے اس حکومت کو ہی وہاں سے ختم کر دیا۔ ہوتا ہے ایسا، اس لیے ہماری جانب سے دعائیں بھی ہو، صدقے بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مخالفت درج کرنے کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے آن لائن، وہ کوشش بھی ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ساتھی اس کی فکر کرے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے، ایک دوسرے کا تعاون کرے کہ کس طرح اس کی مخالفت درج کروائی جائے۔ جتنی مخالفت ہم درج کروائیں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ قانون نافذ نہ ہو، اور اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول فرما کر ان ظالموں کا منہ خاموش کر دے اور ان کے ناپاک ارادوں کو فیل فرما دے۔ اس ایسی ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور صدقہ بھی دینا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے بھی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق